بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الاسم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة۔ اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہوں، طرح حالے کہ وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں۔ اب یہاں یہ جو لفظ غیر ہے اس کو آپ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر مقترن، مکسور بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر مقترن، اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر مقترن۔ یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ حالت نصب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔ جب اس کو مرفوع پڑھیں گے یا مکسور پڑھیں گے تو ترجمے میں کیا تبدیلی آئے گی وہ ہم جب لفظ غیر پر بحث کریں گے ابھی تو انشاءاللہ اس کی طرف بھی نشاندہی کر دیں گے۔ اب چلتے ہیں شارح کی طرف کہ شارح کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ قولہ الاسم، فرماتے ہیں کہ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دوبارہ اسم کی تعریف اور اس کی علامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ تعریف کو دوبارہ ذکر کرنا ادنا اور کمزور طلبہ کی رعایت میں ہے، اور علامتوں کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ اسم کی معرفت واضح طور پر ہو جائے۔ پہلے تعریف کو ذکر کیا ہے مصنف نے، پھر اس کے بعد اسم کی بعض علامتوں کو ذکر کیا ہے۔ اسم کی تعریف، اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہوں، اور وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں۔ جیسے رجل، یہ ایسا لفظ ہے کہ جو اپنی ذات ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کی ذات میں ہے، اور وہ معنی جو ہیں وہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ ابھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ بات ٹھیک سے سمجھ میں نہ آئے، انشاءاللہ یہ درس پورا ہونے کے بعد آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ شارح نے اس کو مکمل طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ رجل، مرد، علم، جاننا، یہ دونوں اسم ہیں اس لیے کہ یہ مستقل معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ مستقل معنی پر دلالت کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ کسی دوسرے اسم کو یا فعل کو یا حرف کو یعنی کسی دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ علم کہا تو جاننا، یہ سمجھ میں آ گیا۔ رجل کہا تو مرد، سمجھ میں آ گیا، کسی دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو گویا یہ مستقل طور پر اپنا معنی ادا کرتے ہیں، کسی دوسرے پر منحصر نہیں ہیں اپنے معنی کو ادا کرنے میں۔ سمجھ گئے؟ قولہ ما دل علی معنی فی نفسہ، ہا ضمیر ما کی طرف راجع ہے۔ اب یہ جو کہا مصنف نے ما دل علی معنی فی نفسہ، جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو، ٹھیک ہے؟ جو فی نفسہ ہی کی ضمیر ہے، یہی جو ہا ہے یہ کہاں لوٹ رہا ہے؟ بھائی ضمیر غائب ہے، ضمیر کا کوئی مرجع ہوتا ہے جس کی طرف وہ لوٹتی ہے، تو کہا ہے جو ہا کی ضمیر ہے فی نفسہ ہی میں، یہ ما کی طرف راجع ہے۔ یہ ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور موصوفہ بھی۔ موصولہ اگر ہوگا تو الذی کے معنی میں ہوگا، اور موصوفہ ہوگا تو شیء کے معنی میں ہوتا ہے۔ آپ اس کو کلمے کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، ای کلمۃ دل علی معنی فی نفسہ۔ تو شارح کہتے ہیں کہ اس کی
جو ضمیر ہے ہا، یہ ما کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور موصوفہ بھی۔ آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ جو نفسی ہی کی جو ہا ضمیر ہے یہ معنی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جی ہاں، خیر، کیونکہ شارح نے اس مسئلے کو یہاں چھیڑا نہیں ہے، لہذا ہم بھی اس کو نہیں چھیڑیں گے، صرف اشارہ دے کے آگے چلے جاتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں اگرچہ کلمہ ہے جو کہ مؤنث ہے، لیکن چونکہ ماں اپنے لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے اس لیے مذکر ضمیر لائے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فی نفسی ہی کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ماں کی طرف، اور ماں سے مراد کیا ہے؟ اگر اس کو موصوفہ لے لیں تو کلمہ، ٹھیک ہے، اور الذی لے لیں یا کوئی بھی لے لیں تو مراد کیا ہے؟ کلمہ، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، یہ بھی الگ ایک بحث ہے، لیکن چلو اس کو اگر ہم مؤنث مان لیں، کلمے کو اگر ہم مؤنث مان بھی لیں تو ان کو فی نفسہا کہنا چاہیے تھا، ما دل علی معنی فی نفسہا کہنا چاہیے تھا نا، فی نفسہ کیوں کہا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ماں اپنے لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے اس لیے مذکر ضمیر لائے ہیں اس کے لفظ کو دیکھتے ہوئے، اگرچہ اس لفظ سے جو مراد وہ کلمہ ہے وہ مؤنث ہے، لیکن اس کے لفظ کی رعایت رکھتے ہوئے ہم مذکر ضمیر لائے ہیں۔ معنی فی نفسہ سے مراد یہاں بھی مستقل معنی ہے، یعنی ایسے معنی جو دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں۔ دل علی معنی فی نفسہ، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اصل وضع کے اعتبار سے کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو، یعنی جس وقت واضع نے اس کو وضع کیا تھا اس وقت وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ جب زبان والوں نے اس کو کسی معنی کے لیے مقرر کیا تھا کہ بھئی اس لفظ سے ہم یہ معنی مراد لیں گے، جب وضع کرنے والوں نے اس لفظ کو کسی معنی کے لیے مقرر کیا تھا تو اس وقت انہوں نے اس طور پر اس کو مقرر کیا تھا کہ کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا، یعنی اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جس وقت واضع نے اس کو وضع کیا تھا اس وقت وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ پس اسماء لازم الاضافہ، یعنی وہ اسماء جو ہمیشہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، جیسے فوق اوپر، تحت نیچے، بین درمیان، یہ ایسے اسم ہیں کہ جو کسی دوسرے کلمے کی طرف مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض اٹھتا تھا، وہ میں ابھی بتاتا ہوں کیوں یہ بات کی۔ آگے کہا کہ پس اسماء لازم الاضافہ، یعنی وہ اسماء جو دوسرے کلمے کی جو ہمیشہ دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، جیسے فوق، تحت، بین وغیرہ۔ اسماء اشارہ، اسماء لازم الاضافہ الگ ہیں، اسماء اشارہ الگ ہیں، ضمائر غائبہ اور اسماء موصولہ وغیرہ باوجود یہ کہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی اسماء لازم الاضافہ مضاف الیہ کے، اسماء اشارہ مشار الیہ کے، ضمائر غائبہ مرجع کی، اور اسماء موصولہ صلے کی محتاج ہوتی ہیں، اسماء موصولہ صلے کے محتاج ہوتے ہیں، تو اسم کی تعریف سے خارج نہیں ہوں گے۔ بھائی کیوں خارج نہیں ہوں گے؟ یہ تو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کے محتاج ہو رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ اسم اس کو کہتے ہیں کہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ اس کا جواب یہ دیا
کہ جب واضح نے اس کو وضع کیا تھا تو اس وقت اس کے نزدیک یہ بات ملحوظ نہیں تھی کہ یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کے محتاج ہوں گے، بلکہ اس نے ان کو مستقل معنی کے لیے وضع کیا تھا۔ آگے چل کر استعمال کے اعتبار سے ان کے اندر یہ بات آ گئی، تو اسم کی تعریف سے خارج نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب واضح نے ان کو وضع کیا تھا اس وقت یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کے محتاج نہیں تھے، بعد میں چل کر استعمال کے اعتبار سے ان کے اندر یہ بات آئی ہے۔ یہ اعتراض اٹھتا تھا اور اس کا جواب بھی دے دیا۔ قولہ غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کلمے میں وضع کے اعتبار سے زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ بھئی یہ تو کہا کہ وہ ایسا نہ ہو کہ جو تین زمانوں کے ساتھ کسی بھی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جڑا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کلمے میں وضع کے اعتبار سے زمانہ نہ پایا جاتا ہو، خواہ بعد میں چل کر زمانہ آ گیا ہو۔ پس اسماء افعال، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ باوجود یہ کہ ان میں زمانہ پایا جاتا ہے اسم کی تعریف میں داخل ہیں، اس لیے کہ جب واضح نے ان کو وضع کیا تھا اس وقت ان میں زمانہ ملحوظ نہیں تھا، بعد میں چل کر استعمال میں ان کے اندر زمانہ آ گیا، وہی پیچھے والی بات ہے۔ اور افعال مقاربہ اور افعال مدح و ذم باوجود یہ کہ ان میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ افعال مقاربہ فاعل کو خبر سے قریب کرنے اور افعال مدح و ذم فاعل کی تعریف اور برائی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اسم کی تعریف میں داخل نہیں ہوں گے۔ بھائی اس میں تو زمانہ پایا نہیں جا رہا، آپ اس کو کیوں فعل کہہ رہے ہیں؟ پھر اس میں تو زمانہ نہیں پایا جا رہا، ان کو تو اسم کہنا چاہیے۔ جواب یہ دیا اس لیے کہ وضع کے اعتبار سے ان میں زمانے کا لحاظ کیا گیا تھا جو بعد میں چل کر ختم ہو گیا۔ غیر مقترن میں لفظ غیر کو مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ مرفوع پڑھنے کی صورت میں یہ الاسم مبتدا کی خبر ثانی ہوگا۔ دیکھو اس وقت کیا ترجمہ ہوگا؟ الاسم اسم ما دل علی معنی فی نفسہ، جو ایسے معنی پر دلالت کرے، یعنی ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی، وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہو، ٹھیک ہے۔ ایک خبر ہو گئی ما دل علی معنی فی نفسہ، یہ ایک خبر ہو گئی۔ اور اسم وہ ہے جو تین زمانوں کے ساتھ کسی دوسرے زمانے میں تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی اسم جو مبتدا ہے اس کی دو خبریں ہو جائیں گی۔ پہلی خبر کہ اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسم وہ ہے جو تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جیسے بولتے ہیں زید عالم ہے، زید عالم ہے، فاضل ہے، اچھا ہے، لمبا ہے، تڑنگا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ زید عالم ہے، زید فاضل ہے، زید اچھا ہے، زید خوبصورت ہے، یہ ساری اس کی خبریں ہیں۔ زید عالم ہے، یہ ایک بات ہو گئی، بات ختم۔ فاضل ہے، یہ دوسری بات ہے۔ لمبا ہے، یہ تیسری خبر ہو گئی، اس کا پہلی یا دوسری خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہے، بات ختم ہو گئی۔ اسم یعنی
پہلے والے جملے سے، چلو میں تمہیں کھول کے دکھا دیتا، یہ جو عبارت ہے یہ سب سامنے ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا. تو ما دل علی معنی فی نفسہ، رک جاؤ بس بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک خبر ہو گئی. اسم وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہے. ٹھیک ہے، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، آپ ما دل علی معنی فی نفسہ کو ہٹا دیں. الاسم غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، اسم وہ ہے جو 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے، مقترن معنی ملا ہوا ہونا، ملنے والا، جو 3 زمانے میں سے کسی زمانے کے ساتھ، 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملنے والا نہ ہو. اسم کی تعریف یہ ہو گئی. اسم جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، وہ ملنے والا نہ ہو 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ. سمجھ گئے ہو؟ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. منصوب پڑھنے کی صورت میں معنن سے حال ہوگا، اور شارح نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں یہی صورت کو اپنایا ہے. الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ. اب دیکھو، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، اس کا تعلق پیچھے سے جڑ رہا ہے. کیوں جڑ رہا ہے میں بتاتا ہوں. دیکھو، پہلے تو نہیں جڑ رہا تھا، اب جڑ رہا ہے. ما دل علی معنی، جو دلالت کرے کسی ایسے معنی پر، فی نفسہ جو اس کے ذات میں. تو دلالت کرے ایسے معنی پر اس حال میں کہ وہ معنی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں. مثال کے طور پہ، آپ کمرے میں گھسے اور آپ نے دیکھا کہ زید جو ہے وہ سویا نہیں ہے، ابھی تک کھیل رہا ہے. تو آپ نے پیچھے سے زید کے ایک چماٹ لگایا. وہ بیٹھا ہوا تھا، کھیل رہا تھا، آپ نے پیچھے سے آ کے ایک چماٹ مارا. تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے زید کو چماٹ مارا اس حال میں کہ زید بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ میں نے اس کو چماٹ مارا، یہ بھی بتایا کہ بھائی اس کا حال، اس کی حالت یہ تھی کہ وہ بیٹھا ہوا تھا. تو ما دل علی معنی فی نفسہ، جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے. دلالت تو ہو گئی معنی پر، اب یہاں حال بھی بتا دیا کہ حال یہ ہے کہ وہ معنی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو دلہ کی ضمیر سے حال بنا دیں گے تو مطلب ہوگا کہ وہ دلالت کرے اس حال میں ایسے معنی، وہ دلالت کرے اس حال میں کہ وہ ملا ہوا نہیں ہے 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ. کس چیز پر دلالت کرے؟ ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے. لیکن مصنف نے اس صورت کو اختیار نہیں کیا. اچھا جی، غیر مقترن، اب یہاں پر اس کو کسرہ کیوں پڑھیں گے بھائی؟ منصوب پڑھنے کی صورت میں معنن سے حال ہوگا. معنن معنی کے معنی میں ہو جائے گا تو اس کی جو ضمیر ہوگی اس سے حال ہو جائے گا. مجرور پڑھنے کی صورت میں معنن کی صفت ثانی ہوگا. الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ. اب میں مکسور پڑھ رہا ہوں، اس وقت کیا ترجمہ ہوگا؟ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، اور یہ تو ایک صفت ہو گئی. ٹھیک ہے، اور ایسے معنی پر جو 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں. پہلے تو معنی کا حال بتایا جا رہا تھا، دلالت کرے معنی پر اس حال میں کہ وہ ملے ہوئے نہیں ہیں. اب یہاں بتایا ایسے معنی جو ملے ہوئے نہیں ہیں. اب یہاں معنی کی صفت بتا دی کہ ان معنی کی صفت یہ ہے کہ وہ 3 زمانوں کے ساتھ کسی زمانے میں، 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں. 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ بھی ملے ہوئے نہیں ہیں. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ زید
خوبصورت ہے، زید عالم ہے، نہیں یوں یہ تو خبر ہو جائے گی، یہ تو خبر ہو جائے گی. یہ کہو کہ خوبصورت لمبا تڑنگا زید. تو بھائی خوبصورت یہ اس کی پہلی صفت ہو گئی. خوبصورت زید کا مطلب ہے وہ زید خوبصورت ہے. لیکن جب میں یہ کہوں کہ زید خوبصورت ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زید خوبصورت ہے. لیکن میں جب کہوں خوبصورت زید تو میں زید کی وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ زید جو خوبصورت ہے. تو خوبصورت لمبا تڑنگا زید. تو میں نے یہاں ایک صفت نہیں ذکر کی بلکہ زید کے ساتھ 2-4 صفت ذکر کر دی. اسی طرح یہاں معنی کی ایک صفت تو ہو گئی فی نفسی، ایسے معنی جو اس کے ذات میں ہے. دوسری صفت یہ ذکر کر دی کہ وہ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کہاں گیا؟ فوائد قیود. اچھا یہ جو قیود لگائی ہیں ان کے کیا فائدے ہیں، ان کے کیا فوائد ہیں؟ کہتے ہیں کہ اسم کی تعریف میں ما دل علی معنن، یہ بمنزلہ جنس ہے. جب آپ نے بولا ما دل علی معنن، ایسا کلمہ ہے جو کسی معنی پر دلالت کرے، تو اس میں تمام وہ کلمے داخل ہو گئے جو کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتے ہیں، کسی بھی طرح دلالت کرتے ہیں. فعل بھی داخل ہو گیا، اسم بھی داخل ہو گیا، حرف بھی داخل ہو گیا. کہ بھائی فعل بھی دلالت کرتا ہے نا اپنے معنی پر، حرف بھی دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر، اسم بھی دلالت کرتا ہے. ہمیں تو اسم کی تعریف کرنی ہے. اور اب فعل اور حرف کو کیسے نکالیں گے؟ نکالنے کے لیے فصل کو لے کر آئے. تو جس میں تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں اس کو بولتے ہیں جنس. پھر آگے وہ جو چیزیں ہمیں نہیں چاہیے ان کو نکالنے کے لیے آگے فصل لے کر آتے ہیں. جیسے کپڑا لے کر آتے ہیں، اب جیسا کپڑا خرید کے لے کر آئیں بازار سے ویسا ہی تو نہیں پہن لیتے، بلکہ اس کو کاٹ کے سلا کے پھر پہنتے ہیں. تو جو جو حصہ ہمیں چاہیے وہ لینے کے لیے ابھی ہم پھر اس کے اندر سلائی کرتے ہیں، کاٹتے ہیں اس کو. یہی چیز ہے فصل. ہم جدا کرتے ہیں فصل کے ذریعے سے غیر ضروری چیزوں کو، جو یعنی جو غیر مطلوب چیزیں ہیں اس کو جدا کر دیتے ہیں. تو جنس کے اندر ساری چیزیں آ گئی. ما دل علی معنن، جو کسی معنی پر دلالت کرے، ساری اسم بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا، حرف بھی آ گیا. فی نفسی کے قید سے حرف نکل گیا، کیونکہ حرف ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو اس کی ذات میں ہے، بلکہ وہ فی غیر ہی، مطلب اس کے معنی کسی دوسرے کلمے کے ملانے پر سمجھ میں آتے ہیں، خود ہی اسی سے تو سمجھ میں نہیں آتے. اب وہ نکل گیا اس لیے کہ وہ مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا. اور غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ کی قید سے فعل نکل گیا، اس لیے کہ وہ اس میں زمانہ ہوتا ہے. وجہ تسمیہ، اسم کو اسم کہتے کیوں ہیں بھائی؟ اسم کو اسم کہتے کیوں ہیں؟ اسم سما یسمو سمون بمعنی بلند ہونا سے ماخوذ ہے. اصل میں سمون تھا، واو پر ضمہ دشوار سمجھ کر ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا تو کیا ہو گیا؟ سیمون. واو پر ضمہ تھا، ہم نے نقل کر کے میم کو دے دیا، واو پر ضمہ پڑھنا دشوار ہو رہا تھا تو سیمون ہو گیا. واو اور تنوین جو کہ نون ساکن ہوتا ہے اصل میں، تو 2 ساکن جمع ہو گئے. اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے ہم نے واو کو حذف کر دیا. کیا ہو گیا؟ سمن. سمن ہو گیا. یہ جو واو حذف کیا ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے ہم حمزہ وصل لے کر آ گئے. اب اس حمزہ وصل کو حرکت کیا دینی ہے؟ تو سین کی حرکت اٹھا کے اس کو دے دیا اور سین کو ساکن کر دیا، اسمن ہو گیا. سمجھ گئے؟ تو اصل میں سمون تھا، واو پر ضمہ دشوار سمجھ کر ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا. واو اور تنوین 2 ساکن جمع ہو جانے کی وجہ سے آخر سے واو کو حذف کر کے شروع میں اس کے عوض حمزہ وصل زیادہ کر دی. اس کے بعد سین کا کسرہ نقل کر کے ماقبل حمزہ وصل کو دے دیا، اسمون ہو گیا. اب اس کو کہتے تو ہیں اسم،
کیوں کہتے ہیں، اس کا آپ کو مطلب بھی سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اسم جو ہے وہ سمون سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، ٹھیک ہے، اور سمون سے اسم کیسے بنا یہ بھی ہم نے جانا، لیکن کہتے کیوں ہیں؟ وجہ، اسم چونکہ اپنی دونوں قسیموں فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، اس طور پر کہ دو اسموں سے مل کر کلام تام ہو جاتا ہے، جبکہ دو فعلوں اور دو حرفوں سے مل کر کلام تام نہیں بنتا، کلام تام نہیں بنتا، اس لیے کلام تام کا مطلب جملہ نہیں بنتا، اس لیے اس کا نام اسم رکھ دیا گیا۔ ایک مقسم کی اقسام آپس میں ایک دوسرے کی قسیم کہلاتی ہیں، جیسے ایک کلمہ مقسم ہے، اسم فعل اور حرف کلمے کی اقسام آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے مقسم، ایک ہوتا ہے قسم اور ایک ہوتا ہے قسیم۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو کلمہ تقسیم ہو رہا ہے تو کلمے کو بولیں گے مقسم، جو تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مقسم، ٹھیک ہے، اور جو اس کی جن چیزوں میں وہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جو اس کی قسمیں ہوتی ہیں، ہر ایک قسم کو ہم قسم بولتے ہیں۔ لیکن یہ جو قسمیں ہیں آپس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ اسم فعل کی کیا ہے، فعل حرف کا کیا لگتا ہے، آپس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ اسم کا کلمے سے تعلق تو یہ ہے کہ اسم کلمے کی قسم ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اسم کا فعل سے کیا تعلق ہے؟ اسم اور فعل کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ اسم فعل کا قسیم ہے، فعل اسم کا قسیم ہے، اور یہ دونوں حرف کے قسیم ہیں اور حرف ان دونوں کا قسیم ہے، سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں کہ اسم چونکہ اپنی دونوں قسیموں یعنی فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، اس طور پر کہ دو اسموں سے مل کر کلام تام بن جاتا ہے، جبکہ دو فعلوں یا دو حرفوں سے کلام تام نہیں بنتا، اس لیے اس کا نام اسم رکھ دیا گیا۔ ایک مقسم کی اقسام آپس میں ایک دوسرے کی قسیم کہلاتی ہیں، جیسے کہ کلمہ مقسم ہے، اسم فعل اور حرف کلمے کی اقسام آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہیں، اور اسم فعل حرف کلمے کی اقسام جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔